بدصورت بطخ۔ کسی شہر کے قریب ایک قلعہ واقع تھا۔ اس قلعے کے چاروں طرف خندق کھودی گئی تھی اور خندق کے ساتھ ساتھ اونچی خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ گرمیوں کے دن تھے۔ شام کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کافی دنوں سے جھاڑیوں کے قریب ایک بطخ انڈوں پر بیٹھی بچے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر ایک ایک کر کے انڈے ٹوٹنے لگے اور ان میں سے بچے باہر نکل آئے، لیکن سب سے بڑا ایک انڈا ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ ایک اور بطخ نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا، تم اس انڈوں میں سے بچے نکلنے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ اب تو بہت دن ہو گئے ہیں، اب اس میں سے بچہ نہیں نکلے گا۔ پہلی بطخ نے کہا، نہیں، ابھی میں کچھ دیر اور انتظار کروں گی، مجھے یقین ہے کہ اس میں سے بھی بچہ نکلے گا۔ اور پھر اس آخری انڈے میں سے بھی بچہ نکل آیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا اور بدصورت تھا۔ بطخ اس کو دیکھ کر غمگین ہو گئی، جبکہ دوسرے بچے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ دوسرے دن بطخ نے اپنے بچوں کو کہا، اس خندق میں پانی بھرا ہوا ہے، آج ہم سب اس پانی میں تیرتے ہوئے خندق کے دوسری طرف جائیں گے۔ پہلے میں پانی میں اتروں گی، تم سب مجھے دیکھتے رہنا اور پھر میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا۔ یہ کہہ کر بطخ پانی میں اتر گئی اور کچھ دیر بعد بچے بھی پانی میں تیرتے ہوئے اس کے پیچھے آنے لگے۔ خندق کے دوسری طرف پہنچ کر بچے اپنے بدصورت بھائی کا مذاق اڑانے لگے تو بطخ نے، خبردار کوئی اس کو کچھ نہ کہے، یہ تم سب سے اچھا تیرنا جانتا ہے، اور ہاں، سب ادھر ایک ساتھ کھیلو، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو بلی کھا جائے۔ بدصورت بچہ سب سے الگ ہی رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ دوسرے بچے اس کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ بطخ نے جب دیکھا کہ یہ بدصورت بچہ ہر موقع پر علیحدہ ہی ہے تو اس نے دوسرے بچوں سے کہا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو نہ صحیح، وقت اسے خود ہی سکھا دے گا۔ اس کے بعد بطخ اور تمام بچے اس کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ بدصورت بچہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا رہا۔ ایک روز بگلوں کا ایک گول ادھر سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے بطخ کے بچے کو کہا، تم یہاں اکیلے رہ گئے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں، کچھ دن بعد یہاں برف باری شروع ہو جائے گی اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ اڑ چلو، ہم یہاں سے دور ایک اور جزیرے پر جائیں گے جہاں برف باری نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بدصورت بچے نے اڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ مجبوراً بگلے اس کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر چند دن ہی گزرے تھے کہ برف باری شروع ہو گئی۔ اب تو بطخ کے بدصورت بچے کو سردی نے بھی ستانا شروع کر دیا اور کھانے کا بھی مسئلہ بن گیا تھا، کیونکہ ہر طرف برف ہی برف تھی۔ سردی کی وجہ سے بچے کا برا حال تھا کہ ایک آدمی کا اس طرف سے گزر ہوا۔ اس نے بطخ کے بچے کو اٹھایا اور گھر لا کر اسے کھانا دیا۔ اس آدمی کے بچے اس بطخ کے بچے کو اپنے کمرے میں لے گئے اور اس طرح بطخ کا بچہ ان تینوں کے ساتھ رہنے لگا۔ سردی کا موسم ختم ہونے لگا، موسم بہار شروع ہو چکا تھا۔ ایک روز کھیلتے کھیلتے بطخ کے بچے نے اپنے پر کھولے تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اڑ سکتا ہے، اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد واقعی اڑنے لگا۔ بچے اس کو اڑتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بچوں کے اوپر ایک لمبا چکر لگایا اور اڑتے اڑتے یہ ایک طرف نکل گیا۔ کچھ دور ایک گہری جھیل کی سطح پر تین سفید خوبصورت بگلے تیر رہے تھے۔ بدصورت بچہ ان کو دیکھ کر اداس ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ بہت خوبصورت بگلے ہیں، جبکہ میری صورت ان سے بہت بھدی ہے، پتہ نہیں یہ مجھے اپنے ساتھ دے کر میرا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ جھیل کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ اچانک اس نے جھیل کی شفاف پانی میں اپنا عکس دیکھا اور یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اب اس کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر بھی خوبصورت بڑے بڑے پر نکل آئے تھے اور دوسرے بگلوں کی طرح اس کی بھی لمبی سی گردن تھی۔
پھر وہ فضا سے اتر کر جھیل کی سطح پر دوسرے بگلوں کے پاس آ کر تیرنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ تینوں بچے بھی اسے تلاش کرتے ہوئے جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ انہوں نے جب بگلے کے بچے کو اپنے ہی جیسے دوسرے بچوں کے ساتھ دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ بگلے نے بھی بچوں کے قریب آ کر چیخ چیخ کر خوشی کا اظہار کیا اور بچوں کا شکریہ ادا کیا۔